اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کے عنوان پر ہم کافی پروگرام پیش کیے جا چکے ہیں اور پیش کر رہے ہیں، پیش ہوتے رہیں گے، کیونکہ یہ بہت وسیع مفہوم ہے، یہ ہمارا مذہب ہے، ہمیں اس کے بارے میں ہر قسم کی معلومات زیادہ سے زیادہ معلومات ہونی چاہیے۔ آج کی گفتگو بھی اسلام ہی کے پر ہی ہوگی۔ اس میں اسلام کی لفظی و معنوی ظاہری و باطنی تشریح و توضیح کی جائے گی اور ان کی روشنی میں اسلام کا مدعا اور مقصد کھل کر سامنے آئے گا۔ انشاءاللہ دیکھا جائے گا کہ ہم نے بطور مسلم اسلامی تعلیمات کا مقصد کہاں تک حاصل کیا ہے۔ برادران عزیز، میں پھر دوبارہ یہ بات کہہ دوں، میں ذرا زور دینا چاہتا ہوں اس بات پر کہ سب سے پہلے ہم لفظ اسلام پر بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس لفظ کا درست مفہوم کیا ہے، اور اس کے بعد اس کے مفہوم معنی کی روشنی میں اس کے پیروکاروں کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں اور اسلام کا ان سے کیا مطلوب ہے، اسلام ان سے کیا چاہتا ہے اور ہماری کیا ذمہ داری ہے بطور مسلمان۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھ لی جائے کہ اسلام عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی سالمہ ہے، سین لام میم۔ اس کے مشتقات میں جیسے کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، اسلام، سلامہ، مسلم اور استسلام و سلمہ وغیرہ ہے۔ لغوی اعتبار سے اسلام کا لفظ اردو زبان میں امن و سلامتی، حفاظت، تحفظ، دعا، تسلیم و رضا، صلح و عاشتی، اطاعت و فرمانبرداری، ترقی و خوشحالی اور آفات و مصائب وغیرہ سے نجات وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ انگریزی زبان میں اس کے معنی ہے ویل بینگ، ان امپریجننس، ساؤنڈنس، انٹیکٹنس، سیفٹی، پیس اور سیکورٹی وغیرہ۔ اوپر بیان کردہ برادران عزیز مختصر تمہیدی تشریح و گفتگو کے بعد اب آئیے واقعاتی، داخلی، خارجی، تمثیلی، تاریخی، جغرافی، عددی، قرآنی شعاع کی طرف، جن سے واضح ہوگا کہ اسلام کی اہمیت و حیثیت کو اس کے سیاق و سباق میں بہتر طریقے سے اجاگر کرنے کے لیے ہماری تہذیب ثقافتی کردار کے حامل ہونے کا کیسے امین قرار پاتا ہے۔ سب سے پہلے لفظ سلام کے معنی میں حقیقت واقعہ ہمیں سمجھنی چاہیے۔ یہ سلام ہے، یہ پرامن بقائے باہمی کے تصور کو عمل جمع پہنانے کا حقیقی ہتھیار ہے۔ یہ صرف مذہب نہیں ہے، یہ دین ہے، یہ بہت وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ لفظ سلام میں سلامتی کا مفہوم بھی ملتا ہے، اس سے سلامتی و خودی کو لاحق متوقع خطرات ہوا ہو جاتے ہیں۔ جب کوئی بندہ مسلمان ہوتا ہے تو اس کو میں ابھی آگے اس کی تشریح کروں گا انشاءاللہ۔ دشمنوں کو ہمیشہ کے لیے لگام پڑ جاتی ہے، دشمن پھر اس پر انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں کر سکتے۔ لفظ سلام خوشحالی، فارغ پالی اور فلاح و بہبود عامہ پر بھی دلالت کرتا ہے، اور اس کا بھی ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ لفظ سلام تحفظ، حفاظت، معمونیت کا مفہوم رکھتا ہے، اور یہ ایک چھتری ہے، یہ چھتری میں نیچے جانے کے بعد راحت و سکون میسر آتی ہے۔ سلام ایک معنی میں تہنیت اور آداب و سیلوٹ کو بھی کہتے ہیں۔ سلام ایک ایسی قسم کے درخت کا نام بھی ہے جس میں کلواہٹ ہوتی ہے، اس کی بھی ہم تشریح کریں گے انشاءاللہ۔ سلام اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، اس لفظ میں تسخیر کی قوت بھی ہے اور شفا کا اثر بھی۔ یہ آج ہم نے چند ایک پہلو اسلام کے لفظ کے حوالے سے بیان کیے ہیں، اس کے علاوہ مزید بھی اس کے اور پہلو بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو کامیاب کرے، ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنائے رکھے، ہمیں مسلم امت کا صحیح کہ مسلم امت کو اسلام پر صحیح طریقے سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کا جو مطلوب و مقصود ہے وہ ہمیں ملے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلامی تعلیمات پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ مبارک پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی رہے، اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں کو، ہمارے گناہوں پر پردہ پوشی فرمائے، ہمیں ہمت، جرت اور ہمیں عقل اور ہمیں والہانہ عقیدت، محبت کے ساتھ ساتھ ہر وہ چیز عطا فرمائے جس کی دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، اور ہر اس شرط سے بچائے جس شرط سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔